ولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان گرامی قدر ماشاءاللہ تسی کافی دیر دا انتظار فرما رہے ہو اور محفل پاک میں سماعت کر رہے ہو سبحان اللہ اللہ کریم آپ سب سنگت والیاں دا محبت والیاں دا پیار والیاں دا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جتنے عزیز ساتھی محبت نال تشریف لائے ہو اللہ آپ سب نہ اس دے اجر عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کے راضی ہو جائے چند لمحات میں اپنا پیغام تواڈے تک پہنچاواں گا اور دعا خیر زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوئے گی عزیزم نصر اللہ نام ہے تیرے والد صاحب ماشاءاللہ بھائی بڑی محبت والا بندہ ہے کہ انہیں مسجد بھی بنوائی ہے بڑی سونی مطلب لوگاں دے معاونت لڑی بڑی ہے پر وہ جاٹاں دے ہندن بے ایک کاری تے 100 کام انہیں بڑی محنت کیتی ہے بھائی اللہ انہوں اجر دے سبحان اللہ اور باقی سارے سنگی بھی جڑے اس میں شریک ہوئے نے اللہ انہوں نے اجر عطا فرمائے وہ دے بیٹے نے سارا رابطہ کیتا اور محفل پاک ہو رہی ہے اللہ کریم سارے آن والیاں بیلیاں نو برکتاں اور خیراں عطا فرمائے اور تسی جو کچھ سنو سمجھو اللہ تو انت مینو دیتے عمل والا بڑھا ہاں جی موضوع ہے مضمون جڑا بیان کرنا ہے کہ ایک کدو پتہ لگتا ہے کہ بندے نو عشق ہوئے ہے سبحان اللہ اے موضوع ہے سبحان اللہ تو ایدہ جواب ہے کہ جدو لوگ اکھن نہ کمڑا ہے
ادو سمجھ لو بھئی کوئی گل ہے جس تو بندے اندر وکمڑا ہو گیا. اے میں قرآن پاک کی چو اخذ کیتا ہے. یہ آیت جڑی میں پڑھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ جب ان سے کہا جائے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے تھے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ تو وہ کہتے ہیں ہم ان صفحاء جیسا ایمان لائیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ تو جلے ہیں. توجہ ہے کہ نا؟ چونکہ صحابہ دے بارے لفظ اس واسطے میں احتیاط نال بولدا پیا. ان کوئی عام بندے کسے نہ کیے نا صفحاء تو دا مطلب ہوندا ہے پاگل دیوانہ. لیکن چونکہ صحابہ نے تو میں ترجمہ اس واسطے بڑے ادب نال کرنا. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء. اللہ فرماتا ہے پاگل وہ نہیں جنہاں نو سمجھ نہیں آتی کہ جدو عشق آ جائے یہ سوچن پھر نہیں جلیا. سوچ تے دروازے بند کر دیتا ہے جدو اندر عشق آ جائے. صوفی جا کے سنا ہے ہونے نال سہم ہی کیا ہے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ. محبت جدو اندر آ جائے نا تو جانے مانے یہ تو سوچن دیتی سوچ ختم. اقبال دل پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش وقل. عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. مصلحت تحت چلنا عقل دی علامت ہے. تو یہ عشق مصلحت اندیش ہو جائے تو مڑ کچا ہو جائے خام ہوندہ ہے. عقل سوچے تے پکی ہے عشق نہ سوچے تے پکا ہے. وہ کو سمجھ بھی ہوندی پئی ہے کوئی. پھر سن لو اقبال فرماندے نے عقل سوچے تے پکی ہے کیونکہ وہ دا کام سوچنا ہے. عشق سوچے تے کچا ہے کیونکہ وہ دا کام سوچنا نہیں. جیڑا وہ دا کام نہ وہ کرنے لگ پیا جے کچا ہے. گل جیڑی ہے نا وہ عشق دی پی ہوندی ہے. بھائی میاں نصر بھائی تیرے تے خوش ہوئے ہیں بھائی سجنا تے میں تو آنے بھی یا نا بھائی میں تے ملے سے پہلی باری آیا کیونکہ وڈا سارا ملہ ہے بھائی تو اڈا وچے وچ جلال پر وڈا ہو گیا. ہاں جی سجن غور ہے. ہون سوال ہے میں صحابہ نے کیوں آن دیا ہے بھئی یہ جلے نے. جواب او جمیں یار نال عشق کر دیا ہے عقل آنے آنی سمجھ چنایا ہوں دے اس تو آن دیا ہے بھئی کام تے جلے آنے لے جے گا وہ یار دے پیارے اس طرح میں ہوئے سن کہ عقل نوں وہ چیزاں وانڈ چنائیاں ہوں دیاں بچی کی میں یار اے کوئی سمجھ چگل نہیں ہوں دی. اے اینک کی دے ہی اللہ ویکھی آئی اتھے لگی بدی آئی. ہاں جی توجہ ہے حضرات ماشاءاللہ. میں مثال دیتا کیوں آندے سن کہ سمجھ نہیں کر لوں گی. وہ آندے نہیں عشق کرتا ہے اپنی مرضی دے کام. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. رسول اللہ دے ایک صحابی سن بوڑھے بہت بوڑھے تے عشق عمر دا تا ویندہ ہی نہ ہویا اب عمر کیڑی. ہائے ہائے بوڑھیا ہویا حضور سرکار دا عشق لگا. وہ خوش نصیب ہوندے نے جنہاں نو سچا عشق نصیب ہوندا ہے. سچا عشق نصیب ہے عاشقاں دا. عاشق عشق سرور نال سجدا ہے. ہاں اے عاشقاں دا نصیب ہے. ہکنا لب دیاں ہاتھ نہ آوے تے ہکنا دے وچ راہ.
عشق کرم دا ازلی قطرہ تیم میں دے وس نہ ہی اکنا لب دے ہاتھ نہ آوے اکنا دے بیچ راہی اے سجنوں اے دوستو اے بیلیو اے یارو عمر بڑھاپے دی صحت کمزور عشق حضور نال عشق دا بار چان بڑا اوکھا ہوندا ہے سبحان اللہ تے مڑ جدوں عشق وچ ایک منزل آوندی ہے جدائی دی وہ ہور ڈاڈی ہوندی حضور مکے رہندے سن تے وہ بھی مکے رہندے ہیں اور پھر دن بھی دیدار کرنا تے رات بھی دیدار کرنا ہر ویلے یار دا دیدار ہونا اللہ نے حکم فرمایا کہ سونیا تسی مکہ چھڈو تے مدینے آ جاؤ حضور ٹر گئے وہ بوڑھے سن رہ گئے پیچھے بوڑھے سن پیچھے رہ گئے تے جدو یار کول ہوئے وہ تو نہیں پتا لگدا جدو یار جدا ہوئے مڑ پتا لگدا ہے بھئی وکھریاں راہ تے اوکھا بڑا ہے میرے نبی پاک سرکار چلے گئے وہ سویر صبح معمول دیوانے نکلے گھروں جتھے حضور کعبہ دے سینے چ ویکھے کوئی نہ دار ارقم چ ویکھے حضور کوئی نہ دار خلیلۃ الکبریٰ چ ویکھے حضور کوئی نہ مطاف حتیم کسی جگہ سے حضور نظر نہ آئے پھر ایدے ڈھونڈن حضور نو آخر لوگا تو پوچھن لگ پہ کہ حضور کی دسن والے دسیا بھئی وہ تے ہجرت فرما گئے ہو جدو ایک خیال آیا ان شہر وچ حضور نہیں عزیزہ نبی وقار حضور میاں صاحب فرمان نے ٹر گئے دلدارے جدو یارا پر گیا محبت والے پا گئے بچ فکران عزیزہ نہیں وقار حضور نظر نہیں ہوئے جدو سرکار نظر نہ آئے دل بے چین تے بے قرارے کدو حضور دا دیدار نصیب ہوئے جدو پتہ چل گیا کہ حضور چلے گئے تے اپنے بچیاں نو فرما دینے میرا سفر کا سامان تیار کرو بیٹے کہتے ہیں بابا تیری عمر سفر والی نہیں مڑ کلے کیے جائے گا یہ عشق ہوندہ نہ عمر ویک کے تو مڑتے سیانیاں بندی کرنا تے سیانیاں دا ایک کام نہیں کہ یہ ہو جائے تے سیانیاں راہ نہیں دیتا سیانے پترے سے تو تین دے تو دور رہن دے اے دیوان گانے عشق کا کام جی جدوں انہاں ویکھیا نا کہ حضور ٹر گئے تے فرماندے نے پتر جی حضور نہیں ایتھے تے اساں وی نہیں جانا اے علیان دی وقار تیاری فرما لئی حضرت جندو ابن دامرہ رضی اللہ تعالیٰ عمر بڑھاپے دی سفر مدینے دا عمر بڑھاپے دی سفر مدینے دا لیکن عشق راہ نہیں دیندہ صوفی جی مہربانی کرو تے زبان نو اپنے کنٹرول وچ کرو
نہیں تو چاہ کے اتنے باہر رکھ چھڑنا توجہ ہے حضرات صوفی اپنا محبت آ رہی ہے میں نہ کہہ بینج کے باندھے عشق بڑھتا جائے تو میرے فون شون چھڑ دے دے ہوتے مڑ دل دے رابطے رابطے کچیا پتہ سور جو ہی نہ دے گلہ کرنا توجہ کرو اے بچیو بڑھاپے دی عمر سی بچیاں نے کہا میں نہیں رہنا میرا اتھے کلیاں گزارا نہیں ہوندا اتھے جانا ہے جتھے میری سرکار وستے ایس تو بندے آندے ہیں کالوا نومنو کما آمن السفہا آنج بھی کو کر دے نہ گھر دی فکر نہ پتران دی فکر نہ مال دی فکر نہ جان دی فکر نہ موسم دی پرواہ نہ سواری دی پرواہ نہ راستے دی پرواہ نہ کیا سا جانے اللہ والے ہو کیویں جانا جے سفر بڑا خطرناک ہے عمر بڑھاپے دی کو بیماری ہے آپ فرمانے تسی تیاری کرو میں جانا یا میرا ماہی جانے پترہ نے تیار چکیتا ہے سفر تیار کر لیا سواری تیار کر لیا اٹھتے بٹھایا اٹھتے پہنا سے بھی کوئی طاقت چاہی دی ہوتی ہے نہیں جو بھی جلی ہو جھول ہوتی ہے اے وہ ٹردہ ہے جی کر گئے بندہ وہ پھر سارے ہاں تو تے قابو بھی نہیں رہندہ بندہ بیمار ہوئے تو تے کی میرے وہ جس نے تھوڑا جاؤ اس ٹوریا تے گر پہ ہن درہ سمجھنا انہاں کہ ابا جی کیا نہیں سی تو اٹھے کو سواری سے نہیں سوار ہونا فرمانے نے اتے باؤ تے اتے رسی مارو بھئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ فرمانے نے اتے رکھ کے میں نے رسی مارو میں نے کش کے منگ لیو میرا اٹھ مدینے علمو کر کے ہاک دیو میں جانا یا میرا مدینے علمہ ہی جانے اللہ اکبر میں جانا ہونا فرمانے نے اٹھ نوحان کو مدینے دا راہی جانے یا مدینے دا ماہی جانے مدینے دا راہی جانے یا مدینے دا ماہی جانے ہون راہی جانے یا ماہی جانے تُس جاون دیو عدیل علی وطار ادھری تے سوار ہوئے مو مدینے والکی دائے دے فرمانے اکھی سونے نوائے اکھی سونے نسیمہ جانبے بتہا گزر نسیمہ جانبے بتہا سے احوالم محمد را خبر کن ترجمہ اکی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر گئے نگاہے گاہے گاہے از تو پھیلے پنجدر میں مر گئے جے تیری نظر بلے شاہ اسمرنا نہیں
دیدہ ہے میں مر کے کہتا نہیں کہ مجھے دعائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو میں مر کے مر جاؤں گا میں تو دریا ہو سمندر میں اتر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہو سمندر میں اتر جاؤں اور چاروں سازوں سے الگ ہے میرا پیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور نکھر جاؤں گا میں مر کے رسول اللہ سرکار دے غلام جس ویلے سرکار دا غلام چل رہا ہے ہاں تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے اے گرامی قدر سنیو محسوس نہ کرنا کبھی کبھی شعر زیادہ یاد آ جاتا تکلف نال نہیں یاد کرنا ویسے ہی کبھی کبھی زیادہ یاد آ جاتا تو پھر زیادہ پڑھی جاندے ہیں تسی محسوس نہ کرنا بلی تو شعر ہی پڑھی جاندے ہیں آ جاندے ہیں میں کی کرنا کبھی کبھی نہیں ہوندے کبھی آ جاندے ہیں تو اس واسطے تسی یہ فیل نہیں کرنا شعر ہی پڑھے جاندے ہو پھر آ جان تو پوچھاں کیویں گلا جی ہاں جو آ جاندے ہیں پھر میں پڑھ دینا چلو آ جو بھی پڑھے آ جائے چنگا ہے لطف ہی آ رہا ہے نا شاید کسی وجہ تو ہی آ رہا ہو بھئی کسی وجہ تو ہی شعر یاد ہوتا ہے نا ہاں توجہ ہوگی حضرات محترم جانے من سامنے ہون تو پھر شعر یاد آ جاتا ہے صوفی توجہ ہوئی ماشاءاللہ اے حضرات محترم اے گرامی قدر سنگیو سفر کر رہے سن تو بوڑے سن پھر کچھ عرب دی گرمی کچھ بڑھاپا کچھ اٹھ دی سواری بڑی اوکھی ٹردیاں بیماری اور جڑی نکاحت سے کا غلبہ ہو گیا اور وقت موت دا ہو گیا ہاں اس تو ہی بندے آندے ہیں بینوں دے کام ساڑیاں سمجھائیں کیڑی لوڑ آئی گھر بیٹھے آرام نال آن بھی کہیں ماما دیا ہوندیاں تے ابے بھی آندے ہوندے کیڑی لوڑ ہوندی ہے توان روز مسیتے جان شاہر ہی سویلے انہاں کام کوئی نہیں انہاں روز ٹریا ہونا ہوندا تے تسی بھی روز جانا کیڑی لوڑ ہوندی ہے ان کہیں آندے ہونے او جے سیانے اے نے جلے ہن میں تسی یہ دسو بھئی اگ بڑی ہوے تے پروانیاں روکے کون ایئی گلے او کسی آکھیا میں پروانے نو آکھیا بھونڈ میں بھی پروانہ ہو سکیا لگدا نہیں اسے کہے نہیں میں آتا نہیں پیا میں پروانہ اسے کہے جا ویکھے آگ بڑی وہ سانج کر کے چکر لایا اسے کہے دو تروں گران بڑی اسے کہے اس سے تو میں آکھیا بھونڈے پروانہ ہیں ہو سکے وہ کی بھی ہو سکے یہ پروانہ ہوندی ہوتی وہ ناک دس یا کدی نہیں بڑی ہے
اوتھے ہی جل جاندے جیڑا مڑ پیچھے آ کے 10 لے پہ بڑی ہے وہ مڑ پروانہ کی ہویا پروانہ تو بڑی ویکھ لے اوتھے ہی سڑ جاندا ہویا ہائے 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 سمجھ آئی حضرات یہ کوئی نہ تو اے بھائی پروانے نے کی کریے لوگ آندے لوگ سیانے متی دیندے تے عاشق مت نہ باوے عاشق نو مت چنگی نہیں لگتی او دا مزاج اپنا عزیزاں دی وقار موت دی گھڑی آ گئی منہ مدینے وال کیتا دے فرمانے 2 گھڑیاں رک جا تقدیر 2 گھڑیاں رک جا تقدیر مینوں رسیا یار بنا لین دے خود جان حوالے میں کرنے سا میری جان دا مالک آلے دے صحیح ہو گیا توجہ ہے بھائی جس وقت انہاں دی روح نکلن لگی نا تو میں صدقے جامع عشق والے تائیں کہ میں نہ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے صوفی ہوش والے نہیں خبر ہوندی عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے صاحب عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے صاحب عشق کیجئے ایمیں زندگی لگا چھڑی صاحب عشق کیجئے ہاں تے جے نئے ہوندہ تے عشق آلیاں گل بویا کرو جلے ہو نئے ہوندہ تے عشق آلیاں گل بویا کرو صاحب عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے زندگی دا مزہ ہی عشق نال ہے عشق تو بغیر ہی نہ لگائی ہے وہ کی لگائی ہے بس ہمیں لگائی چھڑی عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے اللہ 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 اے جے عشق مرن لگیا بھی سواد آ جاندہ عشق عشق اندر ہوئے مرن کا بھی سواد آ جاندہ کیونکہ انہوں پتا ہوں میں ہمیں نہیں پیا مردہ کسے تے پیا مرنا ہائے ہائے پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پہ دھرے ہوئے جگر مراد آبادی کہتا ہے پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے جانے ہم ہیں کب سے کسی پر مرے ہوئے ہاں کیا کہنے بھائی یہ بندہ پیدا ہوندہ ہے تو ایچے ہاتھ ہوندہ ہے نا تو وہ تو سائر نقشہ کسی کی دیئے بعض ہی تو جیوں نے ایتھے ہاتھ دریا سے ہائے ہائے عشق کرم دا ازلی قطرہ اے ازل تو ملیا ہوندہ ہے بناوٹ تے نہیں نہ ہوندی بناوٹ کی ہوندی ازل تو ملیا ہوندہ ہے خیر اے سچے عاشقاں دی گل ہے اے گڑے والے عاشقاں دی گل نہیں پیا کردا او گڑے والے عاشقاں دی گل نہیں اے مدینے والے دے عاشقاں دی گل ہے مدد دنیا کو ساری تقریر گڑے والے عاشقاں دی پہ کردے نو گڑے والے تے ڈوب کے مر گئے ایو ہی تے فرق ہویا گڑے والے عشق کیتا تے گڑا بھی گیا تے گڑے والے بھی گئے تے بدنامی وکھری جانے من سمجھ آئی کہ کوئی نہ مجھی والے عشق کیتا اپنے ہو کے کوئی نہ مجھی والے عشق کیتا مجھی بھی گئیاں تے آپ بھی گئے تے بدنامی وکھری ہوئی لاہور والے داتا صاحب اور عشق کیتا سواد آیا کہ نہ آیا عزیزہ نلی وقار تائیں تے شہرہ دے جو مائی محمد کو مر گیا اتر گیا جو اے فرق ہے
مرن لگیا سمجھ نہ لگی مرنے علی تھانگی سمجھ آئیے کوئی نہ کوئی تھالے چ مریاں تے کوئی ڈوب کے مریاں پر تریاں او جڑیاں یار مدینے والے تے مریاں جو مائی جو مائی محمد من گیا اتر گیا گیا دوہا جہانا وہ جو گیا دے سنگ گزریا جو کوئی پتہ ہوئے نا عشق حضور دا ہو جائے تو اس کا نصیب ہو گیا اے فرق ہوندہ ہے اے فرق ہوندہ ہے اے عزیزان محترمہ کرامی قدر سنگیو رسول اللہ سرکار دے ولان بیٹھیو منہ مدینے وال کیتا ہویا ہے اے درہ منظر دکھڑا مفسرین فرما دے میں ایک ہاتھ ہوتا کیتا ہے دوجہ ہاتھ نہیں کیتا ہے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ دیتا ہے درد کر دینے اللہ سونے گواہ ہو جائی میں مرن لگیا ہتھیار دے ہاتھاں وچ دیتا ہے جی اے سجن گل میں ہاتھ اپنے یار دے ہاتھاں وچ دے کے مر رہا ہوں دعا کر دینے اللہ سونے میرے حال لی خبر حضور ہوئے یا اللہ میرے حال لی خبر حضور ہوئے گن محبت ہوئے تو یہ بھی تو چاہی دے نا بھی اگلے کو پتہ لگے وہ نہیں ہے ہاں جی نبی پاک سرکار دے ایک صحابی بیٹھے سن تے ایک صحابی کوڑو لنگے تو حضور کے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس بندے نال محبت ہے حضور فرماندے نے دس ہی نہیں جی فرمایا جا دس کیا جا ان دس کیا کہ میں نے تیرے وہاں تیرے نال محبت ہے اللہ اکبر بھائی سجنہ جی دے نال تو ان محبت بھی تو ساں حشر کیوں دے نال انہیں حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احبا جنہوں جی دے نال محبت ہوئی حشر دے پیڑ بچو دے نال ہوئے جنت اچھ محبت آلا گیا تو بھی جنت اچھ نال ہوئے قربان ہو جائیے کیسا ڈاڈا رشتہ ہے محبت دا جیڑا بج جائے جنت نہیں راج رٹ دے ہی نہیں یہ ڈاڈا تھا کہ محبت دا میرے نبی سرکار مدینے شریف صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے جس وقت کے خدمت میں ان کے او بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جی جبریل آگے لگی یا رسول اللہ تو اڈا عاشق ہیں راستے میں فوت ہو گئے اب پڑھ نہیں سکیا حضور نے صحابہ داستان سنائی صحابہ کہتے ہیں سونے کاش اب پڑھ جانا اجر تے پورا نہیں اللہ فرمایا جبریل دس من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ رسول سونے جڑا گھروں نکل پیا ہے ہمیں اپڑیا نہیں قد واقع اجرہ اللہ دے ذمہ ہے کہ اس نو اجر پورا عطا کر سوائے میرے عزیز و میرے دوستو اللہ کریم کی بارگاہ صحابہ دا عشق منظور ہے تا اللہ فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ انج دا ایمان لیا ہو جنہ دا صحابہ دا ایمان سجنوں ہون اے جڑی عشق دی شمع باڑی جے نا تھے کی ملہ ہے اپنا جمال ٹاؤن
تے اے شمع جمال والے آؤ بجھن نہ دیا اے ہون شمع بلدی ران دیا ماشاءاللہ اللہ تو ہم برکتاں دے بے اور پڑھے گھرام میں چلا خیر عطا فرمائے سارے بھائی دعا پڑھو الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء میرے مولا کریم ان سنگیاں دے نس اللہ اور دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان برکت فرما دین و دنیا دی بہترین عطا کر خیر و عافیت عطا فرما کرم تے رحمت فرما یا اللہ جتنے سجن بیٹھے نے ہاتھ اٹھائے نے سب دے نیک ارادے نیک مقصد نیک تمنا پوریاں فرما یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سارے پیارے والے برکتاں عطا کر سارے نو خیراں عطا کر یہ گناہگار کے بندے ہیں یا اللہ تیرے نبی سرکار دا ذکر کرنا نے آؤ سیاکار برے بد اعمال اپنے یار دے ذکر دا صدقہ پار کر دیں اسی تے مڑ گناہگار جو اللہ سنیا ساڑھے بڑکیاں مفوت ہونے دا یا اللہ جو دنیا تو چلے گئے انہوں دے گھران روشن کری قبران وچ انہوں نے آرام تے راحت دیں جنہ بچیاں دے دلے چ نیک دعاواں نے پوریاں صلی اللہ علیہ وسلم